نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله واللہ غفور الرحیم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتفكرون صدق الله ومولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 جاری و ساری ہے درس قرآن اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں دوستوں سے ملتمس ہوں پورا درس قرآن سنا کریں اور اپنی رائے سے بھی آگاہ کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ تک ہر ویڈیو جو ہے سب سے پہلے پہنچ سکے۔ بہت سے ایسی معلومات ہیں جو آپ کو دی جاتی ہیں اس لیے تاکہ آپ کے علم میں اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، تم سے پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنے کا حکم۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جحش کی سرکردگی میں مجاہدین کی ایک جماعت روانہ فرمائی۔ اس نے مشرکین سے قتال کیا۔ ان کا خیال تھا جمادی الثانی میں حضور نے یہ جماعت بھی روانہ فرمائی اور چاند کی تاریخ کا چونکہ معاملات تھا تو وہ جماعت ان کا خیال تھا کہ وہ جمادی الاخری کا آخری دن ہے، مگر در حقیقت چاند 29 کو نظر آ گیا تھا اور رجب کی پہلی تاریخ تھی۔ تو اس پر ان کو کفار نے عار دلائی، مسلمانوں کو طعنہ دیا کہ تم نے ماہ حرام میں جنگ کی ہے، ماہ حرام میں قتال کیا ہے۔ تو
اس حوالے سے جب یہ بات انہوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی. فرمایا کل قتال فیہ کبیر، اے محبوب تم فرماؤ اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے. اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے. لیکن مگر یہ صحابہ کرام سے یہ گناہ واقع نہیں ہوا، کیونکہ انہیں چاند ہونے کی پہلے نمبر پہ خبر ہی نہیں تھی. ان کے نزدیک تو ماہ حرام رجب کا وہ دن تھا ہی نہیں. تو آگے چونکہ اس کے بعد فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اس میں یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا. آگے فرمایا وَصَدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اللہ کی راہ سے روکنا، اللہ کی ذات پر ایمان نہ لانا، مسجد حرام سے روکنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ، اور اس کے بسنے والوں کو نکال دینا، اللہ کے نزدیک یہ گناہ اس سے بھی بڑا ہے. بتایا کیا جا رہا ہے کہ پہلی بات ہے کہ صحابہ کو اس چیز کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ یہ 29 چاند ہے یا 30 ہے، چاند یہ 29 کا یا 30 کا. لیکن آگے اللہ نے فرمایا چونکہ مسلمانوں نے تو یہ کیا ہی کیا، لیکن تم لوگ جو کر رہے ہو اس سے بھی بڑا سخت گناہ ہے. اللہ کی ذات پر ایمان نہ لانا، اللہ کی راہ سے روکنا، بیت اللہ شریف سے عبادت سے روکنا، یہ اس سے بھی بڑا ہے. والفتنۃ اکبر من القتل، اور ان کا فساد قتل سے بھی سخت ہے. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، اور ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر بن پڑے. ان کا حالات تو یہ اپنی باری میں یہ ایسے ہی کریں گے، یہ ہمیشہ لڑتے رہیں گے. اس بات کی خبر دی گئی ہے کہ کفار مسلمانوں سے ہمیشہ عداوت رکھیں گے، کبھی اس کے خلاف نہ ہوگا جہاں تک کہ ان سے ممکن ہوگا وہ مسلمانوں کو دین سے منحرف کرنے کی پوری کوشش کریں گے. وہ اپنی استطاعت جب تک ان میں ہے. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. فرمایا تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا دنیا اور آخرت میں. یعنی مرتد ہونا، کلمہ پڑھنے کے بعد مرتد ہونا. تو اس بات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ارتاد دین یعنی دین سے پھر جانا، اس کے تمام اعمال جو ہیں وہ باطل ہو جاتے ہیں. آخرت میں تو اس طرح کہ ان پر کوئی اجر و ثواب نہیں، اور دنیا میں اس طرح کے شریعت مرتد کے قتل کا حکم دیتی ہے. اس کی عورت اس پر یعنی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، وہ اپنے مسلمان باپ کی وراثت کا مستحق نہیں رہتا، اس کا مال پاک نہیں رہتا. اس کی تعریف کرنا، اس کی مدد کرنا جائز نہیں ہے جو مرتد ہو جائے. ایک ٹائم میں آپ
کافر کی مدد کر سکتے ہیں، غیر مسلم کی مدد کر سکتے ہیں انسانیت کے ناطے سے، لیکن مرتد کی مدد کرنا جائز نہیں ہے انسانیت کے ناطے سے بھی۔ بڑے سخت جملے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ دوزخ والے ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وہ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ کے لیے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں لڑے، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ بھی آیت مقدسہ حضرت عبداللہ بن جحش کی سرکردگی میں جو مجاہدین بھیجے گئے، ان کی نسبت میں بعض لوگوں نے کہا کہ چونکہ انہیں خبر نہ تھی کہ یہ دن رجب کا ہے، اس لیے اس روز قتال کرنا تو گناہ نہ ہوا، لیکن اس کا ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہو گئی، فرمایا نہیں، ان کا ثواب ان کو مل کر رہے گا، یہ میں رب ہو کر اعلان کر رہا ہوں۔ تو اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما نے ارشاد فرمایا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ تم سے شراب اور جوے کا حکم پوچھتے ہیں، تم سے شراب اور جوے کا حکم پوچھتے ہیں، تو فرمایا کہ تم کہہ دو، فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی نفع بھی، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ یہ آیت مقدسہ شراب کی حرمت کے حوالے سے نازل ہوئی۔ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے، پھر اس جگہ پر مینارہ بنایا جائے تو میں اس پر اذان نہیں دوں گا۔ اور آپ فرماتے ہیں اگر دریا میں شراب کا قطرہ گر پڑے، پھر یہ دریا خشک ہو جائے، وہاں گھاس پیدا ہو، میں اپنے جانوروں کو وہاں پر نہیں چراؤں گا۔ یعنی اتنی سخت وعید ہے شراب کے حوالے سے۔ اور کچھ لوگ جو ہے مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ بھنگ وغیرہ پینے کی دلیل دیتے ہیں کہ آپ نے وہ بھنگ پی اور وہ پینا جائز ہے، اس طرح کی بعض لغویات جو ہے مولا علی پاک کے حوالے سے بکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں روایات موجود ہیں۔ شراب 3 ہجری میں غزوہ احزاب سے چند روز بعد حرام کی گئی۔ اس سے قبل یہ بتایا گیا تھا کہ جوے اور شراب کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ نفع تو یہی ہے کہ شراب سے کچھ سرور پیدا ہوتا ہے یا اس کی خرید و فروخت سے تجارتی فائدہ ہوتا ہے، جوے میں کبھی مفت کا مال آتا ہے، اور گناہوں اور مفسدوں کا شمار، عقل کا زوال، غیرت و ہمت کا زوال، عبادات سے محرومی، لوگوں سے عداوتیں، سب کی نظر میں خوار ہونا، دولت و مال کی فراوانی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کو جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 خصلتیں بڑی پسند ہیں۔ تو حضور جانے کائنات امام الانبیاء علیہ السلام نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بھئی تمہارے بارے میں اللہ کا یہ حکم میرے پاس جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، تم بتاؤ کہ تمہارے اندر یہ 4 خصلتیں کون سی ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ ایک تو یہ ہے کہ میں نے شراب کبھی نہیں پی، یعنی حکم حرمت سے پہلے بھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جانتا تھا کہ اس سے عقل زائل ہو جاتی ہے اور میں چاہتا تھا کہ عقل اور بھی تیز ہو۔ دوسری میری خصلت یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی میں نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی،
کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ پتھر ہے، یہ نفع نہیں دے سکتا نہ ہی نقصان۔ تیسری میری خصلت یہ ہے کہ میں نے کبھی زنا نہیں کیا، میں اس کو بغیرتی سمجھتا تھا۔ چوتھی خصلت یہ ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ اس کو میں کمینہ پن خیال کرتا تھا۔ تو حضرات کرامی قدر، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کا طریقہ کار تھا۔ آگے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ فرمایا تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، اے محبوب فرما دو جو فاضل بچے، اور اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم دنیا اور آخرت کے حوالے سے سوچ کر اس کے حوالے سے کام کرو، پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے کام سوچ کر کرو۔ ہوا کیا کہ یہ بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو، مسلمانوں کو صدقہ دینے کی رغبت دلائی، تو آپ سے پوچھا گیا کہ کس مقدار میں خرچ کریں، کتنا مال رائے خدا میں دیا جائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو تمہاری ضروریات سے فاضل بچے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، یعنی جتنی تمہاری حاجت سے زائد ہو۔ ابتدائے اسلام میں حاجت سے زائد مال خرچ کرنا فرض تھا۔ صحابہ کرام اپنے مال سے اپنی ضروریت کی قدر لے کر باقی سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے، اور بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ آگے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں، اے محبوب فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے، اور اگر اپنا ان کا خرچ ملا لو تو وہ تمہاری بھلائی ہے، اور خدا خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے، اور اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈالتا، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ ہوا کیا کہ پہلے جو ہے یتیموں کا مال جو ہے وہ بالکل الگ رکھنے کا حکم تھا، تو چونکہ بچے یتیم بچے تھے تو ایسا ہوا کہ ان کا جب مال بچ جاتا، جو کھانا وہ پکاتے وہ خراب ہو جاتا، حتیٰ کہ اس کو کھانے کو ہاتھ تک نہیں صحابہ لگاتے تھے، تو وہ کھانا بچ جاتا تو اگلے دن وہ خراب ہو جاتا، اور اس دوران چونکہ یہ ذخیرہ یا فریج وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں نہیں تھی، تو جو پکایا زیادہ سے زیادہ ایک دن، یعنی رات کو پکایا تو صبح کھایا جاتا تھا، صبح پکایا تو شام تک، یعنی دو دو تین تین چار چار دن تک نہیں رکھا جاتا تھا۔ تو اس پر صحابہ کرام نے رضوان اللہ تعالی مجمعین نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا کریں، تو یہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ کیوں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ اگر یتیم کے مال کی حفاظت کی نظر سے اس کا کھانا اس کے اولیاء اپنے کھانے کے ساتھ ملا لیں تو اس کا کیا حکم ہے، تو اس پر حکم آیا کہ تم ملا سکتے ہو۔ آگے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ تم سے پوچھتے ہیں شرک والی عورتوں سے نکاح کے حوالے سے، تو وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، فرمایا شرک والی عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائے۔ یہ بھی آیت مقدسہ حضرت مرشد غنوی ایک بہادر شخص تھے، ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ روانہ فرمایا تاکہ وہاں سے تدبیر کے ساتھ مسلمانوں کو نکال لائیں۔ وہاں عناق نامی ایک مشرکہ عورت تھی جو زمانہ جاہلیت میں ان سے محبت رکھتی تھی، حسین اور مالدار تھی۔ جب اس کو ان کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ آپ کے پاس آئی اور طالب وصال ہوئی۔ آپ نے اللہ کے خوف سے اعراض فرمایا، کہا کہ بھائی یہ ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں ہے، تو فرمایا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تب اس نے نکاح کی درخواست کی، آپ نے فرمایا یہ بھی میں حضور کی اجازت پر موقوف کروں گا، اگر میرے آقا نے اجازت دے دی تو میں یہ کام کروں گا، ورنہ نہیں۔ اور اپنے کام سے فارغ ہو کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ صحابی حاضر ہوئے تو
دریافت کیا تو اس پر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، اور بعض علماء نے فرمایا جو کوئی بھی حضور کی ذات کے بارے میں بھی مخالفت کرتا ہو اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں، بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ خوبصورت عورت سے اچھی ہے، یعنی غلام مسلمان ہو لیکن وہ مشرکہ مالدار ہو تو اس سے وہ اچھی ہے، اگرچہ وہ تمہیں باتی ہو، اور مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لے۔ اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے، اگرچہ وہ تمہیں باتا ہو۔ وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے، کہیں وہ نصیحت مانے۔ آج کے درس قرآن میں ہمیں بہت ساری معلومات ملی۔ ایک تو شراب کی حرمت، پھر یتیموں کا مال کھانا، پھر اس کے بعد غیر مشرک لوگوں سے، غیر مذہب لوگوں سے نکاح کرنا، مرد ہو یا عورت، اس کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا اس کو یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہم سب کو شریعت مطہرہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔